آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. رمضان شریف کے بارے میں محترم حاضرین و سامعین، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تم سے پہلوں پہ بھی اے مومنو روزے فرض تھے تو تم پہ بھی فرض ہیں، پہلے لوگوں نے بھی رکھے ہیں، تو اس لیے کہ تقوی حاصل ہو تاکہ تم متقی بنو. اور یہ گنتی کے چند دن ہیں، سو اگر کوئی مریض ہو یا مسافر لمبے سفر پہ ہے، جس سفر پہ بھی ہے، وہ گنتی شمار کر لے کتنے روزے چھوڑ دیے. اس کے بعد رمضان شریف کے بعد کے دنوں میں اور بعد کے مہینوں میں اگلے رمضان سے پہلے پہلے وہ قضا دینی ہے، روزے پورے کرنے ہیں. اور جو روزہ رکھ نہیں سکتے، بزرگ ہیں یا بیمار، تو اس کا فدیہ دیں گے، یعنی 2 وقت کا کھانا اس کو کسی فقیر کو یا مسکین کو جو کھانا کھا سکے آپ کے مال میں سے، تو وہ مستحق ہوگا تو اس کو دینے ہیں. وہ بس ان کی طرف سے یہ پورا ہو گیا، کیونکہ وہ کبھی روزہ رکھ نہیں سکتے. ایسے بیمار جو کبھی روزہ نہیں رکھ سکتے، رکھ ہی نہیں سکتے، کمزور ہیں، یا بزرگ بوڑھی عمر کے لوگ وہ کبھی نہیں رکھ سکتے، تو وہ فدیہ دیتے ہیں. کھانا مثلا جو آپ کھاتے ہیں گھر میں گوشت یا چاول، اس کی ایک مقدار نکال لیں کہ میرا کتنا خرچہ ایک دن کے کھانے کا ہوتا ہے، ایک دن کے کھانے پہ میرا کتنا خرچہ ہوتا ہے. اس کو جتنے روزے، وہ 30 روزے ظاہر ہیں، تو 30 روزوں کا فدیہ دے دیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب بہت بوڑھے ہو گئے، 100 برس کی عمر ہوئی، تو وہ ایک دن میں 30 مسکینوں کو اپنے گھر میں بلاتے تھے اور اکٹھا کھانا کھلا دیتے تھے. ایک وقت میں اچھا کھانا پکا کے، یا شوربہ یا جو یا گوشت پکا کے 30 مسکینوں کو ایک ہی دن میں رمضان کے روزوں کا کھانا کھلا دیتے تھے. یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا عمل ہے. اور یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ بڑی سعادت اور خوش قسمتی ہے کہ آپ کو یہ مہینہ نصیب ہوا، کیونکہ اس میں قرآن کو نازل کیا گیا. کہاں سے؟ قرآن تو 23 سالوں میں نبی پاک پہ نازل ہوا ہے، 23 ایئرز مکہ اور مدینہ کی زندگی میں. تو اس رات میں جو قرآن شب قدر میں نازل، وہ کہاں سے آیا؟ وہ جو اللہ کے پاس تقدیر لکھنے کی تختی ہے، رجسٹر، آسمان جتنا چوڑا ہے، جتنا آسمان ہے اتنا بڑا ہے، ٹیبلٹ ہے ایک، اس کے اندر قرآن بھی لکھا ہوا ہے. کیونکہ یہ بھی تقدیر ہے، اللہ نے مقدر میں لکھا ہے قرآن ہوگا، نازل ہوگا.
تو وہاں سے سارا فرشتے پروٹوکول کے ساتھ، خوبصورت روشنیوں کے ساتھ، ہیرے جواہرات کے ساتھ اللہ کی حمد پڑھتے ہوئے وہاں سے شفٹ کر کے پہلے آسمان پہ، آسمان دنیا پہ لے کے آئے تھے اور وہاں محفوظ کر دیا تھا سارا قرآن۔ اللہ کو تو پہلے علم ہے کہ قرآن کیا کیا نازل ہوگا اس میں، اگرچہ کوئی واقعہ پیش آیا، غزوہ بدر ہوئی، احد، فتح مکہ، قرآن ساتھ ساتھ آتا رہا، اللہ کو تو پہلے علم ہے کہ یہ ہوگا، تو اس لیے اللہ نے قرآن پہلے لکھ کے رکھا ہوا تھا۔ اور پھر یہ بہت بڑے سائز میں آسمان دنیا پہ فرشتے لے کے آ گئے اور وہاں سے جتنی ضرورت تھی حضرت جبریل علیہ السلام اللہ سے اجازت لے کے، اللہ تعالیٰ سے سن کے وہ کلمات طیبہ قرآن، اتنی صورتیں، اتنی آیتیں ہمارے نبی کے دل کے اوپر اتار دیتے تھے۔ وہ ایک کیفیت تھی کہ جب وحی نازل ہوتی تو آپ کے اوپر پسینے آ جاتے اور بہت جسم پہ بوجھ طاری ہو جاتا، حتیٰ کہ ایک دفعہ اونٹنی پہ بیٹھے تھے تو سورۃ الانعام نازل ہونا شروع ہوئی۔ قرآن کتنی بڑی چیز ہے، اور آپ نے دیکھا صحابہ کہتے ہیں کہ اونٹنی کی ایسے جیسے ہڈیاں ٹوٹنے لگی ہیں، کڑاکے نکلنے لگ گئے تھے اس کے۔ اللہ کے نبی اس کے اوپر بیٹھے تھے اور قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا، سورۃ الانعام، جس میں جانوروں کے حلال حرام ہونے کا ذکر ہے 7ویں اور 8ویں پارے میں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے گھٹنے پر ران رکھ کے نبی پاک بیٹھے تھے، بڑی بے تکلفی سے، تو قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں ہٹاؤں تو بے ادبی ہوتی ہے، پھر نیچے سے گھٹنا کھینچوں تو برداشت بھی نہیں ہو رہا تھا، ایسے جیسے میری ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، اتنا قرآن کا بوجھ تھا۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے پورے قرآن کے 30 پاروں کا وزن برداشت کیا ہے۔ کتنے مضبوط تھے ہمارے نبی علیہ السلام کہ ان کے دل کے اوپر وہ قرآن نازل ہوا کہ اگر پہاڑ پہ نازل ہوتا تو وہ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو یہ قرآن الحمدللہ اللہ نے ہمیں رمضان کے مہینے میں دیا ہے۔ اور اسی طرح امام مالک فرماتے ہیں کہ مجھے اہل علم نے بتایا ہے مدینہ میں کہ اللہ کے نبی کو ان کی امت کی عمر دکھائی گئی، تو آپ نے کہا کہ پہلی امتوں کی عمر لمبی ہے، میری امت کی عمریں 50 اور 60 کے درمیان، یہ تو تھوڑی ہے، یہ پیچھے رہ جائیں گے، تو کوئی کرے کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں شب قدر عطا فرمائی، شب قدر، کہ عمر چاہے ان کی تھوڑی بھی ہو، اگر ایک دفعہ شب قدر مل گئی تو 82 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک رات، صرف ایک رات، وہ آخری عشرے میں آتی ہے، اس کو تلاش کرنا ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور آسانی کہ 5 راتیں، تاک راتوں میں تلاش کرو، دوسری راتوں میں نہ بھی کرو گے تو خیر ہے۔ اتنی آسانی کہ اللہ کی خاطر ان راتوں کو زندہ کرنا ہے، اور ابھی سے اپنی صحت کو اچھا کریں، غذا اچھی کریں، اپنی روٹین اچھی کریں، صبح و شام کے اذکار، دعا، تلاوت کا وقت مقرر کریں، اور ڈیلی ہر نماز کے بعد ایک سپارہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ مشکل نہیں، 15 منٹ میں، 20 منٹ میں پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ نے کہا کہ یہ قرآن والا مہینہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح اتنی لمبی پڑھتے، پھر حضرت جبریل ایک سپارہ آپ سے سنتے، تو ہر وقت قرآن۔ اور میں یہ بتاتا چلوں سر راہ، جیسے ہمارے مشائخ نے، اساتذہ نے اور علماء نے کہا ہے کہ رمضان میں 4 کام کرنے کے ہوتے ہیں۔ ایک تو روزہ فرض ہے، وہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، اس کے بعد 4 کام ہیں۔ آج کے خطبے کی یہی بات پلے باندھ دو، یا تو قیام اللیل ہے، یا تلاوت ہے، یا مسکینوں کو یا دوستوں کو کھانا کھلانا ہے، تو یا صدقہ کرنا ہے۔ یہ 4 کام ہیں، اور اہل علم نے کہا ہے کہ ان 4 میں سب سے افضل کھانا کھلانا ہے۔ حالانکہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا، اور قیام اللیل اسی مہینے میں تراویح ہوتی، اور مہینوں میں نہیں ہوتی۔ اور صدقہ کرنا، بڑی نبی پاک اس مہینے میں بہت زیادہ صدقہ، تیز آندھی کی طرح صدقہ خیرات کرتے تھے، سارا سال مال جمع کرتے اور رمضان میں سارا خرچ کرتے، اس لیے جمع کرتے تھے
لیکن افضل کیا ہے؟ کھانا کھلانا۔ کھانا کھلانے میں اہتمام ہوتا ہے، مہمان نوازی ہوتی ہے، بھوک مٹتی ہے، دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پہ یقین رکھتا ہے وہ مہمان کی عزت کرے، اس کو کھانا کھلائے۔ اور آپ علیہ السلام لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اس میں آپ بھی سوچیں کہ آپ نے کیسے کھلانا ہے۔ بہترین حال یہ ہے کہ تمہارے روزے کا بھی ثواب ملے گا، اور جس کو روزہ کھولا افطار کیا اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ افطاری کروانی چاہیے۔ کیسے؟ یا گھر بلا کے یا کسی کے گھر میں کھانا بھیج کے۔ اور بہتر یہ ہے کہ فقیر اور مسکین نیک لوگ نمازی آپ کا کھانا کھائیں، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جوانوں کے لیے اچھی جگہ مسجد ہے، جوانوں کے لیے اچھی جگہ مسجد ہے، اس سے اچھی کوئی جگہ نہیں ہے۔ نوجوان مسجد میں آئیں، روزے کے دن ہیں، فارغ وقت میں مسجد میں آئیں، بیٹھیں، جب تک بیٹھے رہیں گے اللہ کے فرشتے نازل ہوں گے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اور رمضان کے مہینے میں 70 گنا اجر ملے گا۔ اور دعائیں مانگیں، جو آپ کے کام پورے نہیں ہوتے جوانوں کے، وہ دعائیں مانگیں اللہ سے۔ جوان کے لیے سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، اور رمضان میں اعتکاف ہے۔ اور آپ نے دوسرا حصہ اس حدیث کا یہ فرمایا کہ تمہارا کھانا نہ کھائے مگر متقی شخص، تمہارا کھانا بے نمازی نہ کھائے، متقی لوگ، متقی تقوی والے یعنی نماز پڑھنے والے لوگ، نمازی تمہارا کھانا کھائے۔ دعوت کرو تو نمازی بندے کی، بے نماز کا تو روزہ ہی نہیں ہوتا۔ جب نماز ہی نہیں پڑھنی 5 وقت ڈیلی تو مہینے کے روزے رکھنے کا سالانہ کیا فائدہ؟ اب آپ نے فرمایا کہ الصوم جنۃ، لوگوں جیسے جنگ میں لڑتے ہوئے لوہے کی ڈھال آگے کرتے ہو، تیر تلوار نہ لگے، تو روزہ بھی تمہاری ڈھال ہے۔ یہ نہ ہو کہ ڈھال کے اندر سوراخ ہو جائیں تو پھر تیر اس کے اندر سے گزر کے تمہیں لگ جائے۔ تو جو لوہے کی شیلڈ ہے اس میں سوراخ کیسے ہوتے ہیں؟ غیبت کرنے کی وجہ سے، غیبت کرنے کی وجہ سے سوراخ ہوتے ہیں۔ لوہے کی جو ڈھال ہے، غیبتیں نہیں کرنی روزے میں۔ کوشش کرو کسی کا ذکر نہ کرو، کسی کی بات نہ سنو، اتنی پریکٹس ہو جائے پورا رمضان کا مہینہ کہ الحمدللہ اگلے 12 مہینے میں مسئلہ ہی نہ کوئی پیدا ہو۔ اس طرح پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عام دنوں میں نفلی روزہ رکھ لے، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتے ہیں۔ اور اگر فرض روزہ رکھ لیں تو 70 گنا اجر یا 700 گنا، عام عمل کا اجر 700 گنا، اور روزے کا فرشتے لکھ ہی نہیں سکتے اتنا اجر ہے۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے 8 دروازوں میں سے، جس کا نام ہے باب الریان، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ پانی پینے والا دروازہ، ریان، پیٹ بھر کے پانی پینے والا، اس میں سے روزے دار داخل ہوں گے۔ جب داخل ہو جائیں گے تو بند ہو جائے گا، پھر اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ تو جنت کا ایک خاص دروازہ روزہ ہے، اور ایک جہاد ہے۔ جنت کے دروازوں کے نام ہے، اس طرح روزے کے نام کا دروازہ، اس کا نام باب الریان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہاں کا داخلہ نصیب فرمائے۔ اور فرمایا کہ روزوں میں زیادہ کام روزے اور قرآن، سارا دن روزہ اور رات کو تلاوت، کھڑے ہو کے پڑھو، تراویح میں پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، گھر جا کے پڑھو، نماز میں پڑھو، قرآن ضرور پڑھنا ہے۔ اگر کسی نے رمضان شریف میں بھی ایک قرآن ختم نہ کیا تو یہ بدقسمتی ہے، تو کب کرو گے؟ نہیں سمجھ آتی پھر بھی پڑھتے جاؤ، ایک ایک نیکی 70 دفعہ اس کا اجر ملے گا، ایک نیکی۔ آپ کو پتا ہے کہ قیامت کے دن اگر ایک نیکی گنتی میں کم ہو گئی، جتنی گنتی اللہ نے رکھی ہے، مثلا اللہ نے کہا کہ 1.5 لاکھ نیکی چاہیے، ایک کم ہو گئی، ساری دنیا میں بندہ پھرے گا، ماں باپ بہن بھائی بھی اس کو نیکی نہیں دیں گے۔ اب اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، آنکھیں دی ہیں، استاد اور معلم دیے ہیں، تو قرآن پڑھ لو۔ اس مہینے میں اگر آپ نے ایک دفعہ قرآن پڑھ لیا، اور قرآن کے کچھ لاکھ حروف ہیں، اس کو 10 سے ضرب دے دو تو کروڑ بن جاتے ہیں، کئی لاکھ بن جاتے ہیں، 70 سے ضرب دے دو کروڑوں بن جاتے ہیں، اور اللہ نے آپ کو ایک حرف کے بدلے 700 گنا اجر دیا تو یہ کروڑوں سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں۔ کروڑوں اربوں نیکیاں آپ ایک دفعہ قرآن ختم کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ سلف صالحین رمضان میں 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، عام دنوں میں 7 دنوں میں،
اور جو مہینے میں ختم نہیں کرتا تھا اس کو کہتے تھے یہ غافل ہے، اس کو قرآن سے محبت نہیں ہے۔ تو یہ پورے مہینے میں ایک قرآن، افسوس کا مقام ہے۔ ایک تو ختم کرنا چاہیے اجر کے لیے کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے، اللہ نے یہ فرمایا ہے، فرشتوں نے سنا ہے۔ اللہ کی آواز کتنی پیاری ہوگی، اور ہمارے نبی کے دل پہ نازل ہوا اور معجزہ ہے، اس جیسا کوئی بنا نہیں سکتا۔ اور ہمارے نبی نے بھی اللہ سے گفتگو کی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جیسے رب کو مخلوق پہ فضیلت حاصل ہے، قرآن کو دنیا کی سب گفتگو پہ فضیلت حاصل ہے۔ یہ حدیث ہے۔ اور سن لیں، آپ نے فرمایا کہ جب تم رات کے وقت آسمان کے ستارے دیکھتے ہو خوبصورت، تو جب دنیا میں کسی گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس پلینٹ پہ، دنیا پوری پہ فرشتوں کو وہ گھر والے یوں ہی نظر آتے ہیں جیسے تمہیں آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں، چمکتے ہیں وہ گھر۔ اوپر تو روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہے۔ فرشتے دیکھتے ہیں کہ کہیں کہیں دیے جل رہے ہیں گھروں میں، تو وہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی وہ آپ کو ملنے آتے ہیں فرشتے۔ قرآن کی فضیلت یہ ہے، اور یہ بڑا اچھا موقع ہے جس دوست کو، بھائی کو، بہن کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، وہ اس مہینے میں قرآن سیکھ لے۔ پھر یہ بہاریں نہیں ملتی۔ موسم بہار میں جو پھل ہوتا ہے وہ مزہ کراتا ہے، اپنا پھل اپنے موسم میں جو آتا ہے، یہ موسم بہار ہے نیکیوں کا۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قرآن اور رمضان سفارش کریں گے، قرآن سفارش کرے گا، رمضان سفارش کرے گا۔ قیامت کے دن بندہ اکیلا کھڑا ہوگا، ماں بھی نہیں پاس۔ جب حساب ہوگا نا، کوئی کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ اگرچہ جنتی ہوں گے لیکن برے حالات، پسینے سے تھوڑا بہت ڈر سب کو لگے گا، نیک لوگوں کو بھی لگے گا کہ کیا بنے گا، آج میں لٹ نہ جاؤں، الٹا کر کے دوزخ میں نہ پھینک دیا جائے۔ تو حضرت معاذ نے کہا کہ اللہ کے نبی کی زبان کی، آپ نے فرمایا اس کو روک لو، نام بھی نہیں لیا زبان کا نا، اس کی برائی کرتے ہوئے اس کا نام ہی نہیں لیا، کہا اس کو روکو۔ تو انہوں نے کہا کیا زبان کے بولنے سے بھی کوئی دوزخ میں جائے گا؟ حالانکہ سب سے بڑے عالم تھے حضرت معاذ ابن جبل، پوری دنیا میں جتنے علماء گزرے سب کے سردار ہوں گے قیامت کے دن معاذ ابن جبل، اور 34-35 سال کی عمر میں طاعون سے شہید ہو گئے تھے شام کے ملک میں، اتنی چھوٹی عمر پائی۔ آپ نے فرمایا دیکھو قیامت کے دن سب علماء جو جنت میں جائیں گے، نیک علماء، گمراہ کرنے والے تو دوزخ میں جائیں گے، ہدایت دینے والے علماء، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ وہ کروڑوں کی تعداد میں ایک گروپ جا رہا ہوگا جنت میں، تو ان سے 100 میٹر کے فاصلے پہ جیسے کوئی پتھر پھینکتا ہے تو آگے حضرت معاذ ابن جبل جا رہے ہوں گے۔ یہ نبی پاک کے صحابی کی فضیلت ہے، معاذ ابن جبل۔ انہوں نے کہا زبانوں سے بھی کوئی دوزخ میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا تو بڑا ذہین آدمی، میں تیری ماں تجھے گم پائے، توجہ کرو، جو جہنم میں لوگوں نے اپنی کھیتی بوئی ہے، بیج ڈالے ہیں، وہ جا کے کاٹنی پڑے گی، تو زبان کی کھیتیوں کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، الٹے لٹکا دیے جائیں گے منہ کے بل اپنی زبانوں کی وجہ سے۔ ہمیں الزام لگاتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا، بات کرتے ہوئے سوچتے ہی نہیں کہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن الزام تراش کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا، اس کو دوزخ کی گندی جگہ پہ پھینکیں گے، کہیں گے تب تک نہیں نکلو گے جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ وہ الزام سچا تھا، اور اگر وہ سچا نہ ہوا تو پھر وہ پڑا رہے گا ادھر ہی۔ اس لیے ابھی توبہ ضروری ہے، یا پھر اس کی نیکیاں اٹھا کے دوسرے بندے کو دی جائیں گی، یا پھر اللہ چاہے تو اپنے فضل سے اس کو جہنم سے آزاد کر دے۔ کیوں کر دے؟ ایک بندہ گناہ گار ہے، زیادتیاں کی ہیں اس نے، اللہ اس کو معاف کیوں کرے گا؟ آپ پہ تو زیادتی کی اس نے، اس لیے کہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جس کو چاہے معاف کرے۔ یہ ذہن میں رکھنا، اللہ کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ جیسے ہم سے گناہ ہو، زیادتی ہو، تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ چلو معافی مل جائے۔ تو اللہ اگر کسی کو معاف کر دے، دوسرا بندہ جس کے اوپر زیادتی ہوئی وہ کدھر جائے گا؟ اللہ پہلے اس کو جنت میں نوازے گا، پھر اس کو معاف کرے گا۔ جس پہ زیادتی ہوئی ہے اللہ پہلے اس کو معاف کرے گا کہ تجھے جنت دیتا ہوں، چھوڑو اس کو معاف کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو اس کا کوئی عمل پسند آ جائے گا کہ یہ اپنے ماں باپ کے سامنے آہستہ آواز میں بات کرتا ہے، ان کے پاؤں دباتا ہے، ان کی دوائی اور کھانے کا خیال رکھتا ہے،
یہ فلاں رات کو ایک بیوہ کے گھر میں کھانا دینے گیا تھا، فلاں دن کو ایک یتیم کے سہارا بنتے ہوئے اس کی فیس دینے گیا تھا، یہ غریب اور مسکین کے گھر میں ایک جوڑے دینے گیا تھا۔ اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے اس سے کہ وہ گناہ گار بھی ہوتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کی زیادتیوں کو بھی قیامت کے دن معاف کر دیتا ہے۔ کوئی عمل تو بندے کے پاس ہونا چاہیے جو صرف اللہ کو اور بندے کو علم ہو، کسی سوشل میڈیا پہ اور کسی محلے داری میں کسی کو علم نہ ہو۔ صحابہ اپنے اعمال چھپاتے تھے، ہم اپنے اعمال واضح کرتے ہیں۔ صحابہ اپنی نیکیاں اس طرح چھپاتے تھے جیسے کوئی اپنے گناہ چھپاتا ہے، اور ہم دوسروں کے گناہوں کو اچھال دیتے ہیں، اپنی نیکیوں کو باہر نکال کے رکھ دیتے ہیں۔ ہمارا تو الٹا معاملہ ہو گیا۔ صحابہ اکرام میں جب نفلی روزہ رکھتے تو اپنے ہونٹوں پہ تیل مال دیتے کہ اگر کوئی دیکھے گا کہ اس کے ہونٹ خشک ہیں وہ سمجھے گا یہ روزے میں ہے، اور چھپ جاتے، گھر میں بیٹھ جاتے، ذکر کرتے کہ افطاری کے بعد لوگوں سے ملیں گے، کہیں پتہ نہ چل جائے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے لیے ہے، فرشتے تم اس کا اجر نہیں لکھ سکتے، اس کی جزا بھی میں خود ہوں، جس کو میں مل جاؤں گا اس کو دنیا میں اور کیا چاہیے۔ یہ روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ توفیق دے دی۔ اور وہ حدیث آپ 3 سیڑھیاں ہوتی تھی ممبر کی، ہمارے ہاں تو بڑے ممبر ہیں، تیسری سیڑھی پہ نبی پاک خطبہ دیتے تھے، ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے۔ وہ آپ علیہ السلام نے کہا آمین، آپ علیہ السلام نے کہا آمین، دوسرے سٹیپ پہ قدم رکھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آمین، تیسرے سٹیپ پہ قدم رکھا، چھوٹے چھوٹے سٹیپ تھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ صحابہ نے کہا آج اب ممبر پہ چڑھے، پہلا قدم رکھا آمین، دوسرا قدم رکھا آمین، اور تیسرا قدم رکھا پھر بھی پڑھا آمین، تو یہ کیا؟ فرمایا کہ میں نے جب پہلا قدم رکھا تھا جبریل میرے ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی آج اللہ کو بہت رحمت کو جوش آیا ہے، اللہ کی رحمت کو، اور وہ آپ کی فیور کر رہے ہیں کہ آپ کا نام سن کے جو صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ فرشتوں نے کہا آمین۔ نبی کا درود پڑھنا فرض ہے ہم پہ، اور بخیل ہوتا ہے جو درود نہ پڑھے، بخیل ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا پھر بھی وہ جنت میں نہ جا سکا، اس کی ناک مٹی میں مل گئی، ذلیل و رسوا ہو گیا۔ فرشتے نے کہا آمین۔ رمضان کی بھی جو قدر نہ کرے اس کو ذلت ہی ملتی ہے۔ اور کہا کہ جس کے ماں باپ دونوں یا ایک زندہ ہوئے، ان کی خدمت اس نے نہ کی اور وہ ماں باپ اس کو جنت نہ پہنچا سکے، اس بندے کے لیے بھی ذلت مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ تو حضرت جبریل نے کہا آمین۔ کتنی سخت حدیث ہے کہ اس میں رمضان کا مہینہ ملا ایک دفعہ زندگی میں، اور پھر اتنے عمل نہ کیے کہ جنت میں جا سکے تو بدقسمتی ہے۔ تو کچھ تو کرو، فی سبیل اللہ خرچ، کھانا کھلانا، تلاوت اور قیام اللیل، تراویح کے ساتھ امام کے ساتھ جو مسجد سے باہر نکلے اور جا کے سو جائے اس کو فجر تک رات قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے۔ امام کے ساتھ جو نکلے، کوئی لمبا پڑھے چھوٹا پڑھے آپ کی مرضی، اب کھڑے ہو کے تراویح نہیں پڑھ سکتے بھائیو بیٹھ کے پڑھ لو، یہ وقت ضائع نہ کرو، جو مل جائے پڑھ لو، باقی گھر میں پڑھ لو، اپنے بچوں کے ساتھ پڑھ لو۔ یہ پھر زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ لوٹ کے آئے یا نہ آئے۔ یہ اتنی خوبصورت چیز ہے رمضان کا مہینہ۔ اس وقت دنیا میں سب سے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جن کو حالت ایمان میں رمضان کا مہینہ نصیب ہو گیا ہے۔ ہم سب خوش قسمت اللہ کے فضل سے۔ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ میری امت تب تک خیر میں رہے گی جب تک جلدی افطاری کرے گی۔ جلدی مطلب عصر کے بعد، کیوں بھی مغرب جو ہی اذان ہو جائے فوراً افطاری، کیونکہ اتنی خوشی ہوتی ہے کھانا کھا کے کہ انتہا، اور اس سے بھی زیادہ خوشی ہوگی جب روزے کا اجر اللہ دے گا تو بندے کو افطاری سے بھی زیادہ خوشی ہوگی۔ یہ دو خوشیاں ہیں۔ اور یاد رکھیں روزانہ یہ دن ضائع نہ کرنا بھائیو، روزانہ اللہ روزہ دار کی ایک دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ 30 دعائیں لکھ لو کاغذ پہ، نوجوان تو 30 دفعہ یہی لکھیں گے کہ ہماری شادی ہو جائے، چلو 30 دفعہ تم پھر یہی کرو، بس تمہارے لیے یہی ٹھیک ہے۔ 30 دعائیں لکھ لو بھائی، بہنیں، مائیں، بیٹیاں، اعزاء اقارب،
30 دعائیں لکھ لے، روزانہ ایک دعا افطار کے وقت مانگے، انشاءاللہ اللہ اس کا بہتر بدلہ دے گا۔ اور فرمایا کہ جب روزہ ہو تو گالی نہ دے، گندی باتیں نہ کرے، گندی باتیں سوچے بھی نہ، فلمیں ڈرامے نہ دیکھو، بعد میں بڑا وقت ہے بعد میں بھی نہ دیکھو، لیکن رمضان میں تو باز آؤ۔ اور گالی نہ دے، اگر کوئی لڑنا چاہے تو کہے بھائی میں روزے دار ہوں، میں کیسے لڑ سکتا ہوں، لڑ لو تم، گالی دے لو مجھے، میں تو نہیں دوں گا بھائی، میں نے روزہ اس لیے نہیں رکھا کہ بھوکا پیاسا مروں، کیونکہ کتنے ہی روزے دار ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا، اور کتنے قیام کرنے والے ہیں جن کو سوائے تھکاوٹ کے کچھ نہیں ملتا، کیا فائدہ؟ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے۔ اور آپ نے فرمایا کہ سحری اچھی طرح کھاؤ، اور یہودی عیسائی نہیں کرتے سحری، تم سحری کرو، رات کو کھا کے نہیں سو جاؤ، کیونکہ سحری کا کھانا برکت والا کھانا ہے۔ بھائی برکت کیا چیز ہے؟ جو کھاؤ گے جسم پہ اثر کرے گا، خون بنے گا، دشمن کے خلاف طاقت بنے گی، اور عبادت کرنے کی قوت پیدا ہو۔ اور آپ نے فرمایا کہ کچھ نہ ملے کھجوری کھا لو، کچھ نہ ملے تو پانی کا گھونٹ پی لو، لیکن سحری نہ چھوڑو۔ اور اسی طرح روزہ رکھ کے یہ فضیلت ملتی ہے کہ انسان کو غریبوں، مسکینوں اور بھوکوں کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اور جو عورت حاملہ ہے، جس کے پیٹ میں بچہ ہے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کی بھی حفاظت فرمائے جو دنیا میں آنے والے ہیں، اور ان کو امت کا بہترین اثاثہ بنائے۔ اور جن کو اولاد چاہیے، اللہ پاک آج ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو نیک بیٹے بیٹیاں عطا فرمائے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ وہ جو عورت ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ تو نہیں روزہ رکھ سکتی، بچہ مر جائے گا بھائی، تو بچے کو تو نہیں مارنا اسلام کا کام، وہ روزے چھوڑ دے۔ اور جو دودھ پلاتی ہے، وہ دودھ پلائے گی تو کچھ کھائے پیے گی تو دودھ پلائے گی نا، دودھ آئے نہ تو بچہ بلکے گا، پریشان ہوگا۔ بچے کی پریشانی کو دیکھ کے تو اللہ نے زمزم نکال دیا تھا۔ تو یہ مائیں جو جذباتی ہو جاتی ہیں کہ چلے کوئی نہیں شام کو ہی دودھ پلائیں گے، صبح تک وہ جو روتا رہا وہ کس کے ذمہ ہے؟ تو دودھ پلانے والی پہ بھی روزہ فرض نہیں ہے بھائی، وہ بعد میں رکھے گی اگر رکھ سکے، اور اگر نہ رکھ سکے تو یہ فتویٰ بھی سن لیں، یہ موقف صحابہ سے منقول ہے کہ وہ اس کے بدلے میں فدیہ دے گی، بس اس کو اللہ تعالیٰ نے جو بچہ پیدا کرنے کی مشقت اٹھائی ہے اس کے بدلے میں وہ روزے ہی معاف کر دیے۔ یہ کتنی خوبصورتی ہے۔ مولوی ہمیشہ مشکل مسئلے بتاتے ہیں، انہوں نے کون سا بچے پیدا اپنے پیٹ سے کرنے ہوتے ہیں، وہ جو مر رہی ہے اس کا، اور پھر ماشاءاللہ ہمارے ہاں تو ابھی دودھ کی مدت پوری نہیں ہوتی ایک اور تحفہ تشریف لے آتا ہے، تو کب وہ روزے رکھے گی؟ اس لیے یہ فتویٰ امام البانی کا بھی اور امام ابن حزم کا بھی ہے کہ جو دودھ پلاتی رہتی ہے اور بچے پیدا کرتی رہتی بیچاری، تو اس پہ تو وہ پھر روزے رکھنے کا موقع نہیں ملتا، وہ اس کے قضا دیتی ہے، فدیہ، جتنے روزے چھوٹے اس کا فدیہ دے۔ اور یہ آسان ترین مسئلہ ہے، علماء کا کام لوگوں کو مصیبتوں میں ڈالنا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے روزوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور سب عبادات ہم سب سے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قطرے آنکھوں میں ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور سرما ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور جو ہے ٹیکا جو لگواتے ہیں بڑا مسئلہ، یہ برننگ ایشو ہے، جو ٹیکا طاقت کا ہوتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پین کلر سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھائی لوگوں کو مصیبت میں نہ ڈالو، درد ہو رہا ہے، دانت نکلوانا ہے، پین کلر لگانا پڑا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے؟ جو کھانا کھاتے ہیں، جو غذا بنے، جو معدے میں جائے۔ جب وین میں آپ ٹیکا لگائیں طاقت کھاتا ہو تو معدے میں جاتا ہے، وہ جسم کا حصہ بنتا ہے، وہ طاقت دینے سے، غذا دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جو پین کلر وغیرہ ہے اس سے نہیں ٹوٹتا۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی دفعہ دیکھا پیغمبر علیہ السلام کو روزے میں مسواک کرتے ہوئے، مجھے یاد ہی نہیں گنتی، آپ علیہ السلام نے کوئی نماز بھی بغیر مسواک کے نہیں پڑھی ہے۔ تو روزوں میں بھی تو نمازیں فرض ہوتی ہیں نا، تو یہ الٹے مسئلے کہ عصر کے بعد مسواک شروع کرو، یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں، حدیث میں کہیں پہ نہیں لکھا۔ جب مرضی کرو، مسواک کون سا پیٹ میں جا رہی ہے؟ مسواک تو آپ صاف کر رہے ہیں، ایون کہ آپ ٹوتھ پیسٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کی آپ کو شک ہے کہ بھائی مجھے نہیں تسلی تو نہ کریں، لیکن علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ بھی کر سکتے ہیں روزے میں، وہ کون سا کھا رہے ہیں آپ؟
اور کسی نے کہا کہ لوگ بڑا ذہن لڑاتے ہیں نا الٹا الٹا. کسی نے کہا ٹوتھ پیسٹ میں ذائقہ آتا ہے تو مسواک میں ذائقہ نہیں آتا, وہ پھیکی ہوتی ہے, تو کیوں الٹی باتیں کرتے. ایک بندے نے مجھے کہا خوشبو لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بس ٹھیک ہے, میں نے کہا بندے مارو جو تمہارے ساتھ بیٹھیں گے, خوشبو سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نبی پاک ہمیشہ خوشبو میں ڈوبے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سنتیں عطا فرمائے. السلام علیکم.